اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے اسلام میں قطعاً یہ اجازت نہیں کہ آپ کسی کافر کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں یا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلام میں قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ افسوس صد افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آخری مہینے میں 25 تاریخ کو کشمیر کا ایک ہیرو اور مسلمانوں کا ایک عظیم لیڈر جناب یاسین ملک صاحب کو انڈیا کی عدالت قید کی سزا سناتی ہے، عمر قید کی سزا، 10 لاکھ روپے جرمانہ۔ یقین مانیں اس کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اس کے حق میں کوئی بڑا ٹرینڈ نہیں چلا، یا اس کے لوگوں نے اسٹیٹس یا لوگ غمزدہ ہوں یا لوگ مجھے روتے نظر آئے ہوں، بہت کم بہت کم۔ اور اس کے مقابلے میں 29/5/2022 کو انڈیا کا ایک گلوکار جس کا نام سدھو موسے والا، اب یعنی کہ وہ ایک حادثے میں مر جاتا ہے۔ حادثہ کیا ہوتا ہے کہ اس پر فائرنگ ہوتی ہے۔ دکھ مجھے بھی ہے کہ مارنا نہیں چاہیے، اس کا قتل کرنا نہیں بنتا، ہر ایک انسان کے جینے کا حق ہے۔ وہ کافر تھا، یہ اللہ اور اس کا معاملہ تھا۔ اگر وہ مشرک ہے تو وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ فائرنگ کر کے قتل کرنا، یقین مانے ایک بوڑھے باپ کے کندھوں پر جوان بیٹے کا جنازہ جب اٹھے تو یہ انتہائی افسوسناک بلکہ قیامت کا جناب منظر ہوتا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اب میں مسلمانوں کو دیکھ رہا ہوں، کہتے ہیں اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے ضابطے سے ہٹ کر دعا کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مشرک اور کافر کے بارے میں کیا کہا۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور عبداللہ کے جو والد تھے اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کا نام تھا۔ اب اس کا کام کیا تھا کہ ہر جگہ پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں، اللہ کے رسول کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، وہ غلط باتیں کہنا، یہ سارا کام اس منافق کا تھا۔ اچھا وہ مرنے لگا، اللہ کے رسول کے پاس ان کا بیٹا آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میری دلی خواہش ہے کہ آپ آ کر میرے والد کا جنازہ پڑھائیں، میری دلی خواہش ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ نرم دل والے ہیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول آئے اور آپ نے فرمایا جنازہ بھی میں پڑھا دوں گا، اور آپ نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور اتار کر کہا کہ اس منافق کو اس میں بیچ میں لپیٹ دو تاکہ یہ عذاب سے بچ جائے۔ جیسے اس کو دفنایا، دفنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت اتاری وَلَا تَقُمْ عَلَى الْقَبْرِ کہ اے نبی آئندہ کے بعد کسی مشرک کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا، اور نہ ہی کسی مشرک کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم کہ اے نبی آپ اگر 70 مرتبہ یا 70 مرتبہ سے زیادہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے کہ میں اس آدمی کو بخشوں گا نہیں کہ جو مشرک ہو۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کی دعا، اللہ کے نبی کا ہاتھ اٹھانا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ہاتھ نہیں اٹھانا، اگر ہاتھ اٹھائیں گے بھی تو ایسے لوگوں کے حق میں دعا نہیں قبول ہوگی کیونکہ وہ مشرک ہو کے مرے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں مرنے والا مر گیا، دکھ ضرور ہے کہ ایک جوان لڑکا چلا گیا، مگر دعا کرنا نہیں بنتی۔ ہماری شریعت میں، ہمارے اسلام میں اس کے لیے دعا کرنا نہیں بنتی، دعائیں مغفرت نہیں بنتی۔ اور اگر آپ کو اتنا ہی دکھ ہے پھر سارے اپنے اپنے مساجد میں سدھو کی جو نام کی کھول رکھوا لیں گے، چلو آج اس کے نام پر کھول لیں، پھر ایسی محبت کرو نا پکی۔ مگر کیوں ایسے جاہلانہ والی بات کرتے ہیں؟ کم سے کم بندہ یہ کر لیتا ہے کہ آج تک آپ کی اور میری بہن بیٹی وہ جو عافیہ ہے امریکہ کی جیل میں ہے، آج تک اس کے لیے ہم نے کتنا ٹرینڈ چلایا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا ہمارے آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے ہیں کہ آج ہم آزاد ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم اپنے فیملی کے اندر ہیں، اور ہماری بہن بیٹی وہ امریکہ کی جیل میں ایک جانور والی زندگی گزار رہی ہے کہ جیسے جانور، بلکہ جانور کی زندگی اچھی ہوگی، کتے کو کھانا ٹائم پہ ملتا ہوگا، اس کو گرمی سردی میں اس کا خیال رکھا جائے جنا رکھتے ہوں گے، مگر عافیہ کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا۔ کھانا ان کی مرضی کا، ٹائم ان کی مرضی کا، سردی گرمی ان کی مرضی۔ کیا ہمارے مسلمان اتنے بے حس ہو چکے ہیں؟
یاسین ملک کے لیے آواز کوئی نہیں ہے، عافیہ صدیقی کے لیے آواز کوئی نہیں ہے، اپنے ملک پاکستان کے اس وقت جو حالات جا رہے ہیں اس کے لیے آواز کوئی نہیں ہے، اور ملک پاکستان کے حق میں کبھی اتنے آنسو نہیں بہائے کہ اللہ جی میرے ملک کا کیا حال ہو گیا، اللہ میرے ملک کو ترقی عطا فرمائے۔ ایک مشرک کے پیچھے یقین مانا جو بھی آ رہا یار وہ مر گیا، یار وہ مر گیا، یار وہ مر گیا، بھائی مر گیا، مرنے والا مر گیا، بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جو ہے نا وہ صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ یہ دعا کریں، ایک مشرک کے پیچھے مر گیا بھائی مرنے والا مر گیا، بس ٹھیک ہے، کم سے کم یہ چیزیں اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ جب بھی کوئی کافر کوئی مشرک مر گیا آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، اگر زندہ ہے تو آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جی اس بندے کو ہدایت عطا فرما۔ مرنے کے بعد آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔